الحمد للہ رب العالمین۔ میں اپنی بیوی کو 2 طلاق دے، اس بندے کا نہ طلاق کا ارادہ تھا نہ نیت میں تھا، نہ طلاق کا وجہ تھا نہ کوئی جھگڑا تھا، غیر اختیاری طور سے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے، طلاق ہو گئی، غیر اختیاری نکلیں یا اختیاری نکلیں، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، یہ 3 چیزیں ان کی مذاق بھی حقیقت ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا ہم نے کیا لکھا ہے، کسی آدمی پہ سحر تھا۔ بہرحال سحر کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے، سورۃ البقرہ سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھو، ایک بڑا برتن ہو پانی کا، اس میں دم کرتے جاؤ، پھر جس میں سحر ہے اس پہ پانی ڈالو، سارے گھر پہ پانی ڈالو، سب بندوں پہ ڈالو، 5-6 دن پڑھیں گے انشاءاللہ سحر، جادو، جن، شن، بھوت سب بھاگ جائیں گے۔ کسی پیر کی ضرورت نہیں، خود پیر بن جاؤ۔ پیر کو لاؤ گے نا، جن نہ بھی ہو تو انشاءاللہ چمٹ جائے گا، وہ پیر خود جن سے بڑا پیر ہوتا ہے، نہ بھی ہو چمٹا دے گا نا، تاکہ تم ہمیشہ اس کے محتاج رہو۔ بہرحال جو بدعتی امام ہو، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرے مدنی پاک کا فرمان ہے، من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام، جو آدمی بدعتی کی عزت کرے اس نے دین اسلام کو گرا دیا۔ جب امام بناؤ گے تو اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ غصے پر قابو کیسے آئے گا؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، درود شریف پڑھ لو، اعوذ باللہ پڑھ لو، چلا جائے گا غصہ انشاءاللہ۔ ویسے غصہ ہوتا بڑا سمجھدار ہے، اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، کبھی بڑے پہ بھی آیا ہے، جو 1 تھپڑ کے 2 لگا دے اس سے کبھی غصہ آیا ہے؟ غصہ بیوی پہ آتا ہے بیچاری پہ، کیا کرے؟ نہ نکلنے کی، نہ رونے کی، نہ چیخنے کی، اس پہ جناب آئی جی بھر کے چڑھ جاتے ہیں۔ حضور کی زیارت خواب میں نصیب ہو، درود شریف زیادہ پڑھیں۔ شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، تب پڑھا نہ کریں۔ انزال باہر کرنا ہے، بچہ روکنا، اگر بیوی راضی ہے، وقفہ کرنا چاہتے ہو تو جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ دیوبندی اور تبلیغی جو ہے نا، یہ جہاد کا درس نہیں، وہ تم بھی اگر سارے کام ہو تو نہ کریں نا، جہاد والا کام تم کیا کرو نا، مسلمان بنو گے تو جہاد کرو گے، جب کلمہ پڑھنے نہیں آتا جہاد کیا کرو گے؟ ویسے آدھا کام تم سنبھال لو۔ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت بھی پاک ہے، ہاں بالکل پیا کریں، اچھی بات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، منی بھی پاک ہے، وہ بھی پیا کریں۔ حج کے دوران کوئی گمشدہ چیز ملے تو یہاں باقاعدہ مقام بنے ہوئے، وہاں جمع کرا دو۔ حیض کی حالت میں کعبے کے پاس کیا مسجد کے اندر ہی نہیں آ سکتی تو کعبے کے پاس کیسے کھڑی ہوگی؟ حیض کی حالت میں طواف الوداع معاف ہے، مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے 11 تاریخ کو چھوٹے کو گنڈگری ماری، تیسرے دن چھوٹے جبران کو 14 کر کے مار دی، بار اللہ قبول فرمایا، قضا کر دیا نا ہم نے۔ عمرے کے لیے ہے کہ راستے میں حیض آ گیا، احرام نہیں باندھا، ویسے ہی واپس آ گئی، باہر نہیں باندھا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ قتل پاک قتل فیملی تکافل بھی مجھے پتا نہیں ہے، جب تک آدمی پوری پالیسی نہ پڑھے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر علماء نے فتویٰ دیا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ ہم 32 دن کے لیے مکے آئے تھے، 22 دن کے بعد طائف گئے، جب طائف گئے مسافر ہو گئے۔ شوگر کا علاج کے لیے حکیم سے جا کے پوچھیں، ویسے اگر زیتون کے 2 چمچ صبح و شام پیے جائیں تو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی، ختم تو نہیں ہوتی، کنٹرول ہو جاتی ہے۔ پہلے دن کنکری مار کے اپنے خیمے میں چلا گیا، عشاء کی نماز خیمے میں پڑھ کے طواف زیارت کے لیے آیا، طواف سعی کرتے ہوئے 2 ہو گئی، فجر کی نماز حرم میں پڑھی، پھر کوئی حاجت نہیں بھائی، کوئی حاجت نہیں۔ کہتے جی کہ حرم میں مرد عورتیں اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہر آدمی اپنی بیوی بیٹی بہن کو سمجھائے۔ میری بیٹی کے 8ویں مہینے میں آپریشن سے بیٹا پیدا ہوا ہے، تو 18 دنوں کے بعد بچہ فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کو صبر کی اور نعم البدل عطا فرمائے۔ 7ویں چکر طواف کا جب پورا کریں گے پھر بھی آپ نے استلام کرنا۔ میں محمد احمد ملکانی پاکستان سے ہوں، میری بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے، تو یا لطیف و یا ودود 129 دفعہ روزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو، انشاءاللہ وہ خود بخود آ جائے گی۔